بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تمہیں کچھ ٹھیک نظر نہیں آتا تو کسی کے اوپر اندھا اعتماد کر کے دیکھ لو، وہ تمہاری آنکھیں ایسی کھولے گا دور دور تک ہر چیز صاف نظر آئے گی۔ اپنی روح کو اللہ کا ذکر سنایا کرو، تمہارا وجود دن بدن نکھرتا چلا جائے گا۔ جس نے سکھ میں رب کو یاد کیا اس نے دکھ میں رب کو اور زیادہ قریب پایا۔ رلانا ہر کسی کو آتا ہے، ہنسانا بھی ہر کوئی جانتا ہے۔ رلا کے جو منا لے وہ بابا ہے، اور جو رلا کے خود بھی رو پڑی وہ ماں ہے۔ ہنسنا، مسکرانا اور چلنا انسان کو سیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ رونا، ایڑیاں رگڑنا تو انسان پیدائش سے ہی شروع کر دیتا ہے۔ زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، زندگی ہی ہوتی ہے، اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہو جاتی ہے، اور انسان کو چاہیے کہ ہر لمحے کا ڈٹ کر مقابلہ کرے، مایوس نہ ہو۔ اللہ دل سے وہ لوگ بھی نکال دیتا ہے جن کو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بھول نہیں پائیں گے۔ دل میں سکون کا سمندر تب اترتا ہے جب دل سے دل کہتا ہے اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اچھے دوست کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے ہیرا پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو۔ بہت جلد اکتا جانے اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت ترک کر دیں۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ انسان پل بھر میں یاد بن جاتا ہے۔ سوال و جواب ہی ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہم دماغ کو لگے تالے کھول کر اپنی زندگی کے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، لڑائی ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ سب جو تم لڑائی کے درمیان کہتے ہو وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو دوست رکھتا ہے اس پر بلائیں اور مصیبتیں نازل کرتا ہے تاکہ اس کے دل کو مضبوط کر سکے اور اسے بردبار اور ثابت قدم بندہ بنا سکے۔ اللہ کریم کے فیصلے ہماری خواہشات اور آرزوؤں سے بہت بہتر ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو سکول، یونیورسٹیوں میں نہیں سکھایا جاتا۔ سچائی اور نیکی کا راستہ بہت دشوار ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے۔ برائی کا راستہ بہت آسان ہے مگر اس کی منزل تباہی ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنا زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو خود کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ صبر کر کے انسان تھک ضرور جاتا ہے، مگر رب کی طرف سے جب صبر کا صلہ ملتا ہے تو تھکن سے کئی زیادہ سکون ملتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ جب وہ مقدر میں ہی نہیں تو پھر دعا کیوں مانگو؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا مقدر سے اور تمہارے وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ دنیا کی بہترین مصروفیت پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ انسان کتنا بھی بڑا بن جائے مگر اپنی پسند کے لوگوں کے لیے وہ جذبات بچوں والے رکھتا ہے۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا رزق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو تم رزق تلاش نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ شرافت سے جھکا ہوا سر ندامت سے جھکے ہوئے سر سے بہتر ہوتا ہے۔ ہم حرام کے خوف سے 9 حصے حلال بھی ترک کر دیتے ہیں۔ کسی انسان کے لیے ساری رات رو کے دیکھو، مزید پریشان ہو جاؤ گے، لیکن اللہ کی یاد میں ایک آنسو بہا کر دیکھو، دل پرسکون ہو جائے گا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمیشہ ایسے لوگوں کو نظر انداز کریں جو آپ کو دکھی، اداس اور خوف زدہ کرتے ہیں اور جو آپ کو بیماری اور موت کی طرف لے جاتے ہیں۔
کسی انسان کی عزت کو ٹھیس پہنچا کر شاید آپ کو وقتی جسمانی راحت مل جائے، مگر روح کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ اگر آپ سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلو۔ وہ گناہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے والدین کی نافرمانی ہے۔ وہ گناہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے تکبر ہے۔ مسلمان ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پورے دن میں صرف 5 نمازوں کو ہی ترجیح دیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اچھے اخلاق سے بھی پیش آنا ہوتا ہے۔ جو شکر کرے گا اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ کسی کو اچھے عمل سے دلی خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ آپ کسی کا ٹائم پاس ہے یہ معلوم ہوتے ہوئے بھی آپ اس کے پاس ہیں تو آپ کی عزت نفس ہے ہی نہیں یا پھر مر چکی ہے۔ خواہشات کو نہ مارنے والے ایک دن خواہشوں کے ہی ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کرو۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا کیوں گول ہے، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ دل کے اچھے ہونے سے پہلے آپ کی زبان کا اچھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا پہلے آپ کی زبان سے واسطہ پڑتا ہے۔ دل تک کچھ خاص لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ اگر تم بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ سفر کو سفر اس لیے کہا گیا ہے کہ اس سے آدمی کا اخلاق ظاہر ہوتا ہے۔ عبادتیں ضرور کریں مگر معاملات پر توجہ بھی دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے گئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو کچھ بھی سنے بیان کر دے۔ منزل ملے نہ ملے بات کی بات ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں یہ غلط بات ہے۔ اچھا انسان کسی کی شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے یاد آئے وہ زندگی میں سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے۔ منہ دھونے سے پہلے چہرے پر کھیرے اور لیموں کے رس کو ملا کر لگایا کرو، 90 سال تک جھریاں نہیں پڑیں گی۔ شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ عزت کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو تمہاری عزت نفس کچل ڈالے۔ زندگی کی سب سے بڑی سچائی ایک قبرستان کے باہر لکھی تھی، منزل تو میری یہی تھی، بس زندگی گزر گئی یہاں آتے آتے۔ سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آئندہ آنے والے انفارمیٹیو ایجوکیشنل ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت مل سکے۔ تو آئیے